السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پروس کا سوروں کا لاسٹ۔ ہم پہلے دو صورتیں سورہ قریش اور سورہ ماعون پڑھ چکے ہیں۔ اب آج انشاءاللہ تعالی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے۔ چلیے آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بخوش و خرم ہوں گے اور مول صاحب کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ قل، یہاں پہ یہ جو دو صورتیں کا جس کا میں ذکر کیا آپ سے ابھی، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتوں کے جملہ 11 آیتیں، پہلے میں 5، دوسرے میں 6، پہلے فلق میں 5، ناس میں 6 آیتیں، اور متفقہ طور پر یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ، بعض نے مکی بھی کہا ہے، مگر عام مدنی صورتیں ہیں۔ یہ دو صورتوں کا جیسے فلق اور ناس الگ الگ نام ہیں، اس طرح سے ان دونوں کا بھی ایک نام ہے، دونوں کا ملاک ہے، موعظتین ان کو کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ذکر و اذکار دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر آپ سے یہ کہے موعظتین پڑھیے تو آپ بولیں گے قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے سورہ موعظتین کو سے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کا مشترکہ نام ہے، سورہ فلق، سورہ ناس کا مشترکہ نام موعظتین ہے۔ اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ پناہ مانگنا، اعوذ کے معنی پناہ مانگنا، چپٹ جانا، لپٹ جانا، کسی کا دامن پکڑ لینا، اس کے معنی آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، رب کے معنی کھلانے پلانے والا، ذرے کو ترقی دیتے ہوئے عروج تک لے جانے والے کا نام رب ہے، رب کائنات۔ اب فلق کے بھی ہیں یہاں پہ، فلق کے معنی ہے پھاڑ دینا، چیر دینا۔ اب آپ بولیں گے یہ لفظ کے اس طرح کے معنی آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کس کو چیرا جا رہا ہے، کس کو پھاڑنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھیں گے آپ رات، اب رات کے بارے میں سنے ہوں گے، رات کے معنی کیا ہے صاحب؟ رات کے معنی ہے چھا جانا، غالب آ جانا۔ اب آپ اس کا مشاہدہ اگر کرنا ہے تو مغرب سے پہلے ٹیریس پہ چلے جائیے، چھت پر چڑھ جائیے، چھت پر چڑھنے کے بعد پورا اندھیرا ہوئے تک وہاں رہیے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ اندھیرا، ایستا 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 ایک کالی چادر لے کر ایستا 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 چھا رہا ہے۔ ایسا ہوتے 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 پورا آپ بھی اندھیرے میں آ جائیں گے۔ جو سٹیپس پہ آپ چڑھ کے گئے تھے وہ سٹیپس بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر لائٹ نہ ہو تو۔ بہت ہی بھاگ لیتے، آپ چڑھے گئے، اب اترتے ہو ذرا سنبھل کے اترنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے پہلے دور سے دیکھیں گے کہ اندھیرا چھا رہا تھا، پھر اس کے اندر آپ بھی آ گئے، اور اندھیرا جب گہرا ہو جاتا ہے تو خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ اب غالب آ گیا اندھیرا، رات گہری ہوتی جائیں گی تو اندھیرا بڑھتا جائیں گا۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے فجر ہم کہتے ہیں، کیا معنی آتے ہیں صاحب فجر کے؟ فجر کے معنی ہیں
پھوٹ پڑنا، بلاسٹ ہو جانا کہ اندھیرا ہے کہ پوری طاقت سے اجالے کو روکا ہوا ہے، اب فجر کا وقت آ گیا، اب صبح ہونا ہے۔ اب دیکھو بیٹے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ اندھیرا ہو تب بھی اس کو جانا ہے، کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، پریشانی کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ ختم ہونے والی ہے۔ اور کسی عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے ساتھ سوائے صبر کے، ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہے طاقت ہے آپ کے پاس، آپ چاہے تو کر سکتے اس سے، مگر آپ خاموش ہیں، مرضی مولا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ معاملہ ڈالے گا تو وہ خود بخود آسان ہو جائے گا، آپ اس پر صبر کرے ہوئے ہیں، مرضی مولا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں حرام کے طرف تو نہیں جاتے، جیسے کہ واقعہ کربلا بھی مفصل دیکھیے آپ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی طاقت و قوت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود مرضی مولا، منشاء الہ یہ ہے کہ خاموش رہنا۔ ٹھیک، تو اب موضوع یہی ہے کہ چھا گئی ہے، اب فجر کے معنی پھوٹ پڑنا، تو وہاں سے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں دیکھیں گے آپ، پہلے وہاں اجالا ہوتا ہے، ایک بلاسٹ کے جیسا ہوتا ہے، ایسے شعاعیں نکلتی ہے، اب اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اندھیرے کو ایسا ڈھکلتے 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 اندھیرا پورا دور ہو جاتا ہے، اور ہر ذرے ذرے پہ روشنی ہو جاتی ہے، ہر روشنی چھا جاتی ہے۔ تو فلق کے معنی ہے پھوٹ پڑنا، چھا جانا۔ اب یہاں پر وہی بتا رہا ہے کہ اے حبیب، یہاں سب سے پہلے لفظ آیا ہے خل کا، خل کے معنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں دامن پکڑتا ہوں، رب الفلق، صبح کے پیدا کرنے والے کی، جو صبح کو پیدا کرا ہے میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں، میں اس کی کسٹڈی میں آ جاتا ہوں۔ دیکھیے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، کوئی بھی معاملے داری ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں ارے اتنی بڑی بات بول رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، اتنا بڑا کر رہا ہے یہ، کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے اس کے پیچھے۔ جب ہم دنیاوی معاملے داری کے لیے کسی کارپوریٹر، کسی ایم ایل اے، کسی ایم پی، کسی چیف منسٹر، کسی پرائم منسٹر کے ڈپینڈ اپان، بھائی ان کے اوپر انہوں ہیں، ان کے اوپر انہوں ہیں، تو اس لیے ان کا معاملہ ایسا ہے، فلاں پہلوان ہیں ان کے پیچھے، تو ہم دنیاوی معاملے داریاں ہماری بآسانی ہو جاتے ہیں، کسی کی مدد لے لیتے ہیں۔ تو جب سوچئے یہ تمام عالمین کا جو پروردگار ہے، اگر اس کی مدد ہمارے کو شامل حال ہو جائے تو ہمارا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت آسان سمجھنے کے لیے، بہت آسان ہے۔ دیکھیے آپ کسی ایم ایل اے، کارپوریٹر، ایم پی، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کی اگر آپ کے اوپر چھتر چھایا ہے تو آپ کچھ بھی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جتنا اس کا ریڈار ہے، کارپوریٹر کا، ایم ایل اے کا، ایم پی کا، چیف منسٹر کا، پرائم منسٹر کا، جتنے بڑے سے آپ جڑ جائیں گے آپ کی طاقت بھی اتنی وسیع ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے دو، جو چاہے وہاں سے لے لو۔ لیکن جب سوچو آپ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں گے، اس سے مغفرت طلب کریں گے، اس کی کسٹڈی لے لیں گے، تو پھر کون ہے جو آپ کو ستا سکتا ہے، کون ہے جو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے صاحب، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، رب العالمین ہے وہ سب سے بڑا مالک و مقبول ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں اے حبیب آپ فرما دیجئے میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، شر کے معنی آتے ہیں بیٹے برائی کے۔ کیوں شرارت کر رہے ہیں؟ اکثر سنے ہوں گے آپ، کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ یہ شرارت سے ہے۔ اب یہ جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے، ہر ایک چیز میں اچھائی اور برائی دونوں آمیزش ہے، ملی ہوئی ہے۔ اب جیسا کہ کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، ان کے اندر اچھائی کے ساتھ برائی بھی رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے، یہ جو فرشتہ ہے ہمارے کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ہم اچھے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں تو اس کی بات صاف صاف سمجھ میں آتی۔ اور ایک جن ہے، اگر ہم اس کی بات سن کے اس طرف چلے جائیں تو برائی سنتے 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 ہمارے کو یہ اچھائی والا بولنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ بات اس کی سنتے سنتے اس کی اچھی سنی آتی،
اس کی دبتے جاتی اور ہم برے ہو جاتے ہیں. شر یہ بہت بری چیز ہے صاحب. تو ہر چیز میں ہوتی ہے. جیسا کہ اب انسانی ہے، اب جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے اندر زہر ہے. ہو صاحب. اب آج کل تو جو ہے کرونا کی وجہ سے کوئی ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ دور دور ہٹ کے مل رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناخنوں میں اگر ہم کسی کو نوچ دیں تو یہ ہمارے ناخن سے پوائزن ہو سکتا ہے، زہر ہو سکتا ہے، آدمی مر سکتا ہے. قطر دیں دانتوں سے تو اس سے پوائزن ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو صاحب انہوں قطرنے سے مر گئے، انہوں نوچنے سے مر گئے، تو پوائزن ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو اب جیسے کہ دیکھیے صاحب سانپ ہے، سانپ کے اندر اس کی حفاظت کے لیے، اس کی غذا کے لیے زہر رکھا گیا. اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے. اگر وہ ہمارے کو کاٹ دے تو ہم مر سکتے ہیں. شیر میں طاقت ہے، اس کے جبڑے ہیں، انہیں نوچ دیا، پھاڑ دیا تو ہم مر سکتے ہیں. یعنی ہر ایک کے لیے اس کے اندر دن میں کچھ برائی، رات میں کچھ برائی، کچھ سب اچھائی اور برائی کے ساتھ لے کے چلا گیا. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جس میں بھی برائی. مچھر ہے صاحب، مچھر سے کیا فائدے ہیں، اسے نقصانات کتنے ہیں. مکھی سے کیا فائدے ہیں، اس میں کیا نقصانات ہیں. جیسا کہ مکھی کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے کہتے. تو عام طور سے مکھی اگر کسی چیز میں گرتی ہے تو وہ اپنا پر اٹھا کے رکھتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ اگر مکھی کسی چیز میں اس کو پورا ڈبا دو تو اس کا جو زہر ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا. تو اب فرماتے ہیں کہ جن میں بھی شر ہے، اے اللہ تو جس کو پیدا کیا، وہ سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، انسان ہے، جن ہے، دن ہے، رات ہے، جتنی مخلوقات ہے تیری، جتنی مخلوقات ہیں، جس کو تو پیدا کیا، جس کا تو خالق ہے، ان تمام کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھیں صاحب، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں. ہم کس سے بچنے کی واسطے کوشش کریں گے؟ جیسا کہ سننے میں آتا ہے، نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ موت سے ڈرتا تھا. اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ مرنے والا ہے، ماریں گا. تو اس نے کیا کیا، میرے گھر میں کوئی انسیکٹس نہیں آنا بول کے ایک کانچ کا محل بنا لیا اور آکسیجن کے لیے ایک باریک چھوٹی سی نالی ناک میں لگا کے آکسیجن جیسے لیتے ہیں دور شہر کے باہر اس کو رکھا گیا. وہاں سے وہ آکسیجن آ رہی ہے، وہاں سے وہ لے رہا ہے. تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو فلٹر کر کے رکھے تھے اس میں سے ایک لنگڑا مچھر ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس کے ناک سے دماغ میں چلے گیا. وہ لنگڑا تھا، کہتے ٹیک کے چلتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بے پناہ تکلیف ہوتی تھی. موت، شر اس کے اندر، کس میں بھی، جس میں شر ہے، جو بھی مخلوق ہے خدا کی، جس میں شر ہے، اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جس کو تو پیدا کیا ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ من شر ما خلق، اے اللہ تو جس کو بھی پیدا کیا اس میں جو برائی ہے اس سے میں تیری پناہ میں. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پیارے بچوں بتاؤ کون ہے جو ہمارے کو سزا دے گا، کون تکلیف پہنچائے گا. اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کہ اتنے دشمناں ہیں، کس کے لیے. اب دیکھو مثال کے طور پر محل بنائیں گے، سیکیورٹی رکھیں گے، کیمریز لگا رہے ہیں آپ سیکیورٹی کے لیے، ڈرون رکھ رہے ہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے، سیٹلائٹس ہیں. یہ تمام ہونے کے باوجود بھی معاملہ داریاں بگڑ رہی ہیں، خراب ہو رہے ہیں. جو تکلیف دینے والے انہوں اپنے پلاننگ کر کے آپ کو آ کے تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں کیسا کرنا ہے اس کو روکنے کے لیے. اس کو روکنے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. ایک جملے میں مختصر سا ورڈ، مگر اتنی جامعیت، اتنی جامعیت، اتنی جامعیت، اتنی جامعیت، اتنا وسیع میدان کر دیا گیا ہے. من شر ما خلق، ایک جملے میں آپ بول دیے اے اللہ جس کو تو پیدا کیا، جن میں خامی ہے، برائی ہے، شر ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق چھا جانے والی بھی بتایا گیا اور بالخصوص اندھیرے رات کے شر سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جتنے برے لوگ ہوتے ہیں، اشرار ہوتے ہیں، شریر کا پلورل، اشرار جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے غفلت والوں کو دیکھتے ہیں. کون غافل ہو گیا، کون سو گیا. آپ دیکھو آپ سو جاتے ہیں، ہم سو گئے تو ہم سونا آدھی موت کے جیسا ہی، موت کی بہن ہے نیند، سو گئے ہم. اب آپ بازو بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں معلوم،
کوئی آ کے ہمارا گلا کاٹ دیا تو بھی ہمارے کو نہیں معلوم، ہمارے گھر میں آ کے پوری چوری کر کے گیا تو بھی ہمارے کو نہیں معلوم، کچھ بھی کر لو ہمارے کو پتہ نہیں چلتا، ہم ایسا سو جاتے ہیں، نیند میں غافل جب ہو جاتے ہیں ہم۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اے اللہ جب رات چھا جائے، سخت اندھیرا ہو جائے، سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے تو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور اب یہاں پہ ایک اچھی بات بتائی گئی ہے، وہ یہ بات ہے جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ جادو ایک عمل ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، لکھے تو کیا ہوتا، آپ لکھتے 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 آپ کو لکھنے آ جاتا، پڑھے تو کیا ہوتا، آپ کو پڑھتے پڑھتے پڑھنے آ جاتا، اللہ کے راز معلوم ہوتے، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، کیا لکھا ہوا ہے صاحب اس کے اندر، ہم راز معلوم کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جانوروں کو دیکھ کے بولیاں معلوم کر سکتے ہیں، ان کے کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا حمد و ثنا کر رہے ہیں اللہ کے، کہ علم ہے ایک۔ اسی طرح سے کچھ جادو کی بھی معاملہ داریاں ہیں، کوئی جادو عمل ہوتا ہے، وہ عمل بار بار کرنے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی پانی کوئی جگہ پہ ڈالتے جاؤ، پانی ڈالتے 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 وہ نشان بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی عمل کرنے سے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جادو اگر کوئی کرتا ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کام کرنا دل نہیں بولتا۔ اب کوئی آدمی کام نہیں کرے گا تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور ان کا اصل منشا، یہ جادو کا اصل منشا میاں اور بیوی کو الگ کرنا ہے۔ یاد رکھ لو میرے بچیوں، میرے بچوں، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر ایسا گھر میں کچھ فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں نااتفاقی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا، صاف کرنا، صاف دھونا دھلانا، آپ کے بیڈ کے نیچے، گھر میں ادھر ادھر جالے وغیرہ یہ وہ رکھنے نہیں دینا، مٹی وٹی کو جادو سے ڈال دیتے صاحب، وہ جب تک پڑی رہتی ہے آپ گھر میں ٹینشن افلاس یہ وہ پڑا ہوا رہتا۔ آپ صبح جلدی اٹھے صاحب، فجر سے پہلے اٹھے، فجر کی نماز کے ساتھ پورا گھر صاف ستھرا کر کے اس میں جو ہے خوشبو وغیرہ لگا کے، اگربتی وغیرہ لگا کے کر کے آپ فجر کی نماز کے لیے ٹھہریے، دیکھیے آپ کو کیسا خشوع محسوس ہوتا، آپ کو جو ہے نا ایک بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی، ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آہستہ سے خوشبو آ رہی ہے، اور گندگی آپ جھاڑو دیے تو کیا ہوتا ہے، اتنا آپ اس کا کچرا نہیں نکلتا، بالکل ایک مختصر سا ہی نکلتا، لیکن وہ جب نکل جاتا ہے تو کیسی گھر میں ایک رونق آ جاتی ہے، ایک چمک آ جاتی ہے۔ آپ لائٹاں کھولنے کے بعد بھی وہ رونق اور چمک نہیں دکھتی جو تھوڑی سی جھاڑو واڑو دے دینے کے بعد ہوتی ہے۔ بہرحال صاف ستھرا کر دینے کے بعد اب آپ پڑھیے، عبادت کریے، دیکھیے کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، عام طور سے مدینے میں بہت کثرت سے تھا، یہ وہاں پہ یہودی وغیرہ ہوتے تھے، تو یہودیوں کے پاس جادو کرنے کا ایک معاملہ ہوتا تھا۔ اب یہ آپ بولیں گے یہ مول صاحب یہ جادو کیوں کرتے ہیں، جادو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جادو کرنا اصل مقصد تو میں بتایا، میاں بیوی میں دوری پیدا کرنا۔ اگر یہ میاں بیوی دونوں ایک رہیں گے تو ان کی نسل آگے بڑھے گی، ہاں۔ اور دوسرا کیا ہوگا صاحب، یہ آدمی اور عورت دوسرے لوگوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے، یہ آدمی کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھے گا، یا عورت کسی دوسرے آدمی کو نہیں دیکھیں گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا، معاشرہ بڑا اچھا ہو جائے گا، سکون پیس رہیں گا، تو جو ہے یہ شیطان کو جو ہے شر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہٹانے کے لیے یہ ان کے دلوں میں ڈال کے ان سے یہ کام لیتا ہے شیطان کہ یہ لوگ جادو وادو کر کے میاں بیوی کو دور کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے میاں بیوی اچھے رہیں گے تو ان کی جو اولاد ہوں گی وہ قابل ہوں گی، وہ پڑھیں گے لکھیں گے، ان کے پاس ٹائم ہوگا۔ اب جب میاں بیوی سے لڑ لیتے رہیں گے، سوچ لو جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں ان کے بچے اب بولتے ہیں ہم بھی بابا سے لڑ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کرنا، چلو نکل جا باہر۔ اب باہر نکل گیا صاحب، دن پورا ایسے نکل جاتا تھا، بچیاں جو ہے چلے گئے اپنے کمروں میں، فون لے لیے، ٹی وی لے لیے، یا کسی اور دوسرے معاملے داری میں اپنے وقت کو گزارتے گزارتے یہ لوگوں کی زندگی بھی خراب ہو جاتی۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے میاں بیوی کا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی میں دوری کرانا ان کا منشا ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے کرانا یہ ایک منشا ہوتا تھا۔ اور یہ جو کرنے والے زیادہ تر عورتیں ہوا کرتی تھیں، مدینے میں زیادہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور عورتوں کے جادو کے بارے میں آدمیاں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اور عورت دونوں جادو کرے تو لیکن عورت کا جادو بہت تریاق ہوتا ہے، بہت اسپیڈ فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، اس لیے لوگ کیا کرتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، جا کے جادو کراتے تھے۔ تو وہ جادو کرنے والی عورتیں جب جادو کر رہی ہیں، اے اللہ میں اس وقت تیری پناہ میں رہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے جادو کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اب جیسا کہ صاحب دیکھیے کرونا چل رہا تو کیا کرنا صاحب، باہر نکلو، پھرو، بازاروں میں جاؤ، شاپنگ کرو۔ بھائی نہیں مول صاحب
کرونا میں نہیں جانا گئے تو کیا ہوتا؟ کرونا ہوتا. نہیں گئے تو نہیں ہوتا. مجھے آپ اپنے گھر میں رہے تو کیا ہوتا؟ ہاں بے شک صحیح فرمایا. اسی طرح سے کسٹڈی آپ اندر ہیں، آپ جو ہے نا ایک قلعے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں کوئی کرونا نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی بیماری نہیں آئیں گی، یہاں کوئی وبا نہیں آئیں گے، ہم لوگ ہمارے گھر میں سیف سائڈ ہے ملک صاحب. اسی طرح سے سوچو جب اللہ کی رحمت میں، اس کی گنبد میں، یعنی اس کے سرکل میں، جو رحمت کا سرکل ہے اس کے اندر جب آپ رہیں گے تو کون آئیں گے آپ کو ستانے کے واسطے؟ کوئی نہیں آ سکتا صاحب. آپ سیف سائڈ ہو کے رہ سکتے ہیں. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جب ہمارے بارے میں کچھ برا کر رہے ہیں تو کیسا کرتے؟ تو اس لیے بتایا گیا ہے، بزرگاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ ناخن وغیرہ ہیں تو کاٹے تو ذرا اچھا چھپا کے ڈالو. آپ لوگ بال بناتے، بال کسی کے ہاتھ سے نہیں بنانا سکتے، آپ کے والدہ سے بنانے لگا لیجئے یا آپ خود بنا لیجئے، اور کسی سے بال نہیں بنوانا، بال کھلے نہیں رکھنا. آپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بالوں سے لے کے، آپ کے ناخنوں سے لے کے، آپ کے کپڑے وغیرہ جو پرانے ہیں جس پہ آپ کا سویٹ وغیرہ لگا ہوا ہے وہ کپڑا لے کے، اس کا جو مکسچر ان لوگوں کا جادوگروں کا کچھ ہوتا ہے وہ فارمولا، اس کو لے کے اب آپ کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کے پورے جوائنٹس پین ہوتے ہیں، آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ کوئی سوئیاں چبھا رہے ہیں، آپ سوئیاں چبھائے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا پتلا وغیرہ کسی کا بھی موم کا کئی کا بھی پتلا بنا کے اس کے اندر اگر سوئی چبھائے وہ چیزیں رکھ کر تو آپ کو اس کا اثر ہوتا ہے. اس طرح سے وہ آپ کو کرتے ہیں، گنڈوں پہ پھونکا مارے تو آپ کو یہاں تکلیف ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا تو کیا کرنا؟ یہ سورہ پڑھنا. پھر اس کے بعد آپ بولیں گے مول صاحب یہ لوگ کئی کو کرتے ہوں گے ایسا. ہاں یہ سوال سب سے اچھا ہے کہ کرتے کئی کو ہے. تو بتایا گیا حسد کی وجہ سے. اب آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اب آپ خاندان میں سب سے ٹاپر ہے تو پورے خاندان میں آپ کی مثال دی جاتی. دیکھ رہے ہیں فاطمہ کتنا اچھا پڑھ لی، دیکھو ویسے بنو، فاطمہ کے سر کے بنو، فاطمہ کے سر کے بنو. پورے خاندان میں فاطمہ مشہور. اب لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ دوسرے اب بولتے بھائی اگر ہم ویسا نہیں کر سک رہے ہیں تو کیا کرنا؟ فاطمہ کو روکو، فاطمہ کو نہیں کو پڑھنے دو، اس کے نوٹ چھپا دو یا اس کو جو ہے کسی اور معاملے میں ڈال دو. ارے کیا فاطمہ جب دیکھو تم اپنے روم میں رہتے کتابوں میں، چلو آؤ اپنے یہاں بیٹھیں گے ذرا باتیں کریں گے، چلو آج پارک کو جائیں گے، چلو آج کہیں گارڈن کو جائیں گے. پھر اس طرف آپ کو لے جا کے یہ مشغولیت میں اگر آپ کو ڈال دیں، یعنی گھومنے پھرنے ادھر یہ کر دے تو چلو پاگل ہو جاتے. اتنا پڑھے تو ایسا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ اب تم کتنا بھی اچھا پڑھو، ٹاپ کرتے 100 میں سے 100 ہی چاہیں گے تمہارے کو، تمہارے سر 100 میں سے 200 تو نہیں دیتے نا تمہارے کو. تم تو پڑھ لیے، چلو اب تمہارا کا ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. صاحب دیکھو یہ ویڈیو دیکھو، یہ کتنے کلپس اچھے ہیں، یہ ایسا ہے. اس طرح سے آپ ڈائیورٹ ہوتے 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 کیا ہوتا معلوم ہے؟ اب آپ اس طرف نکل جاتے، اب آپ کا پرسنٹیج ادھر ڈاؤن ہو جاتا. تو یہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ہوتا، قریب کے لوگ ہی کرتے. تو اب بتایا گیا کہ جب کوئی حسد کر رہا ہے، حاسد ہے، تو اس کے حسد سے تمام برائیوں کی جڑ حسد ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کے متعلق حسد کرتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ تمہارے نیکیاں ایسا برن ہو جائیں گے جیسا کہ سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالے تو کہا جلدی 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 جلدی، ویسا پورے تمہارے نیکیاں پورے ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تم مثال کے طور پہ اب مول صاحب ایسا بول رہے ہیں، مول صاحب ایسا بول رہے ہیں، اب مول صاحب کے بارے میں تم برا سوچ رہے ہیں، تو تم جب تک مول صاحب کے بارے میں برا بولتے رہیں گے تمہارے نیکیاں پورے مول صاحب کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے. کب تک؟ جب تک ان کے بارے میں برا بولتے، کسی کے بارے میں بھی ہو، تم جب تک برائی کرتے جائیں گے ان کے نیکیاں پورے ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. یہ بھی ایک روایت ملتی ہے. تو حسد کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جیسا کہ اب ہمارے پاس ہے شک کی دوا لقمان کے پاس بھی نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے عام طور سے ایسا کہیں کو ہو رہا، کوئی تو بھی جادو کرا رہے ہوں گے میرے پہ اس لیے ایسا ہو رہا، چلو کسی اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. اب آج کل تو سب کے دکانیں بند ہیں. اب انہوں بولتے ارے آ گیا گراہک، ہو آپ کو ایسا ہو رہا نہیں، ایسا ہو رہا نہیں، پہلے سے پلان. جیسے ڈاکٹروں کے پاس گئے تو کھانسی ہو رہا، بخار، اب کھانسی بخار ہے آپ کو، بخار ہوا تو کیا ہوتا؟ فیور، آپ کا ٹیمپریچر آ جاتا، جوائنٹس پین ہوتے، بھوک نہیں لگتی، زبان کڑوی ہو جاتی، وائٹ ہو جاتی، کئی سمٹمس ہیں. آپ کا جو ہے ہارٹ بیٹس تیز ہو جاتا. اب آپ کو وہی بات کو 10 وقت بولو، ڈاکٹر صاحب بہت بخار آ رہا، ہاتھا پیرا کھینچ رہی، پورا نچڑ دیے جیسا ہو رہا، ہڈیاں میں درد ہو رہا، کچھ کھائے نہیں جا رہا، متلی ہو رہی. وہی کی دوا ہے اس کی، ایک پیراسیٹامول کھائے تو اچھی ہوتی. ڈاکٹر صاحب بھی وہ ایک ہی دیتے. اب ہم جو ہے اس کو 50 طریقے سے بولو، ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے صاحب اب یہ کھا لو، ختم.
تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہے، جادو وغیرہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں وہم سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی بولو، کوئی چھوا ہوں گا۔ تو اگر ان تمام چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو سورہ فلق پڑھا کرو، روزانہ پڑھنا سا 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ سنت بھی ہے، سرکار کی سنت ہے، وہ سب چیزیں ہوں دو نہ ہوں دو جان دو، سرکار کر رہے تھے وہ کرنا عبادت ہے۔ اور قرآن کیا ہے صاحب؟ جیسا کہ میں بتایا آپ کو، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا یعنی اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ ہم تو جو ہے چیٹنگ کرتے، یہ کرتے، آج کل تو چیٹنگ کا، واٹس ایپ کا، اس کا تو زمانہ ہی ہے۔ پہلے زمانے میں کتنا مشکل تھا ہوگا، سوچو، فون پہ بات کرنا، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا کہ کیا نہیں کی، کیا ہوا پیسے لگ رہے ہیں کیا بات کرنے کو؟ فریج ہے نا، انکمنگ کرو نا، غیر ضروری کی باتیں کرتے ہیں ہم، اس طرح کی باتیں کر کے۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ اگر یہی باتیں ہم مختصر سی جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں کر لے کے، جیسا کہ جتنا کھانا ہے دن تمام کھاتے ہی رہتے آپ، نہیں بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاتے ہیں صاحب۔ تو جب جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاتے، تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرنا، اور اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ جو ذکر اللہ میں لگا دینا صاحب، اللہ کے ذکر میں لگا دینا، اپنی زبان کو، اپنے دل کو جو ہے نا ہمیشہ اس میں لگا کے رکھنا، اور ہمیشہ فکر آخرت کی رہنا کہ ہم کو جو ہے نا صاحب انتقال کرنا ہے، ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمارے پاس جتنے زیادہ نیکیاں رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ ہم خیال کرتے ہوئے ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہنا۔ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا موت ہے ہی۔ موت کیا ہے؟ ذکر ختم ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس لیے دیکھو کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا بولتے ہیں ان کو؟ مرحوم ہو گئے، آپ ذکر سے محروم ہو گئے، آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس سال کا اب مول صاحب جب تک ہے آپ کو بول رہے ہیں، اب آپ کا کام ہے یہ جب تک ویڈیوز چلتے رہیں گے، آپ جب تک سنتے رہیں گے، مول صاحب کے لیے دعا کرتے رہنا، مول صاحب رہو یا مت رہو۔ اب مول صاحب تو محروم ہو گئے، اب آپ نہیں کر سکتے، اب آپ لوگوں کا کرنا مول صاحب کے پاس۔ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے آگے کی صورت ہم آگے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بیٹے، یہ ہماری آخری سورت سوروں میں، اس کا نام ہے صاحب سورۃ الناس۔ سورۃ الناس یہ ہماری سوروں کے پروز کے سلیبس میں یہ آخری سورت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے کوشچن آنسرز وغیرہ بھی دیکھیں گے اور اینوٹیشنز دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا ہے، قل کے معنی فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں چمٹ جاتا ہوں، میں پکڑ لیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ لفظ چمٹنا پکڑنے کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ چھوٹے بچے رہتے دیکھیے صاحب، کوئی چیز آ گئی فوراً جا کے اماں کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ یقین ہے کہ اب ہمارا کوئی بھی کچھ نکل لیتا۔ کسی کے بچے اپنے پیرنٹس کے پیچھے چلے گئے تو پیرنٹس کے پیچھے مرغے کے بچے پورے اس کے اندر اوپر نیچے بیٹھ کے لوگ ایسا مت سمجھتے کہ ہاٹ اب کون آتا ہمارے پاس، اب کوئی آ سکتا۔ اب جیسا کہ آپ ہے، آپ میری بات نہیں سنیں، میں آپ کو پنش کر رہا ہوں، اب آپ کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر لے سکتے۔ اگر مان لیجیے ادھر آپ کی والدہ بیٹھے ہوئے، اب فوراً والدہ کے پیچھے چلے گئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں کتنا بھی بڑا توپ ہوں گا وہ ہوں گا، اب آپ کی والدہ ہے سامنے، مول صاحب جان دیجیے، مول صاحب آئندہ کل سے کر کے آتی، مول صاحب میری بچی ہے آج نہیں کری نا مول صاحب، وہ ریکویسٹ کرتے، اچھی بات ہے اماں دیکھو تمہاری صورت سے خاموش بیٹھ جانا۔ تو بہرحال بولنا یہ منشا ہے کہ کسی کو چمٹ جانا، بچوں کو دیکھتے ہوں گے اپنے پیرنٹس کو جب چمٹتے، اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں صبح کے تمام لوگوں کا جو رب ہے، انسان جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو رب ہے، عام انسان، اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کا جو بادشاہ ہے، مالک ہے، جیسا کہ بولتے ہیں، جیسا کہ کلاس کا میں مالک ہوں، جس کو جہاں چاہے اٹھا کے بٹھاؤں، چلو وہاں اٹھو، وہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، یہاں اٹھو، ادھر آؤ، وہاں جاؤ، جو چاہے کر۔ مالک ہمارے چیف منسٹر صاحب، یہاں کے کالج کے اونر،
پردھان منتری مالک. اب اسی طرح سے جو چاہے کر سکتے, کسی کو چاہے جیل میں ڈال دے, جس کو چاہے آزاد کر دے. وہ مالک ہیں, ان کو اختیار دیا گیا ہے. جیسا کہ ایک کلاس کا اختیار میرے کو ہے, ایک کالج کا اختیار یہاں کے سپیریئر کو ہے, اسی طرح سے یہاں کے اسٹیٹ کا KCR صاحب کو ہے. جو چاہے کرے, کس کو چاہے جیل میں ڈال دے, جس کو چاہے چھوڑ دے. تو اسی طرح سے اے اللہ میں ان کی پناہ میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ ان سے تیری پناہ میں. اب جب اللہ کی پناہ میں ہم چلے جائیں گے, کون ہے ہمارے کو ستانے والا؟ کوئی نہیں ہے صاحب. ہم یقین کامل بھی ہونا, اتنا یقین ہو جانا کہ جیسا کہ بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے, آپ مارو پھر انہیں میں چمٹ جاتا جا کے. کیسا چپک گیا تھا؟ آپ لوگ دیکھے ہوں گے, آپ لوگ خود بھی کریں اور جب بھی دیکھیں یاد کر لینا, ہاں ہاں کیسا چمٹ گیا دیکھو یہ. آپ اس کو کون مار سکتے, کون ستا سکتے وہ؟ ایون جا کے وہ بچہ اپنی ماں سے چمٹ کا باؤ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہٹ جاؤ وہاں سے, نہیں جان دو, اب سے نہیں کرتا. اس طرح الہ الناس, لوگوں کے جو خدا ہیں, جس کو خدا بنا لیے ہیں. ہاں ایک راز کی بات یہاں بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جو معبود ہیں جھوٹے ہیں, جس کو ہم خدا بنا لیے ہیں, اور وہ اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں. وہ خود بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو برا مت کہو. وہ جھوٹے خدا ہیں, اس کے باوجود ان کو برا مت کہو. کیوں بولیں گے مول صاحب, انہوں غلط ہے, معلوم ہے, پھر کیوں نہیں بولنا؟ تو بولے اگر آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے. آپ دیکھیں گے, آپ اکثر جو ہے نا, کوئی ہم کسی کو بولتے, کسی کو بول دیا تو کالا ہے, تو انہیں بولتا تو کالا ہے, تو ایسا ہے تو ایسا ہے, تو عین ہے تو عین ہے, تو غین ہے, جو چاہے ادھر بولے تو ادھر ہی بولتے. اس طرح سے آپ کو بولا گیا کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. مول صاحب ہم نہ کہ دیتے گالی اپنے ماں باپ کو, تو بولے جب آپ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیں گے. اس طرح سے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. ہو سکتا وہ جو بھی پلٹا کے آپ کے سچے خدا کو برا کہیں. الہ الناس, تو لوگوں کے خدا جو ہے, اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ لوگ جو خدا بنا لیے ہیں اب, اس سے میں تیری پناہ. ومن شر الوسواس الخناس. اور دیکھو بیٹا, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں, خاص طور سے نماز پڑھتے وقت. جب آپ نماز کے لیے ٹھہریں گے ایک دم وسوسے آنا شروع ہوتے. ارے کون بول رہا, کیا بول رہا کہ نہیں, مگر کہانی چلتی رہتی ہے. تو جو ہے اب بتا دیا گیا ہے کہ الہ الناس ومن شر الوسواس الخناس, جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دلوں میں وسوسے کون ڈالتے صاحب؟ تو بتایا گیا ہے اس کو بھی, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, دکھتے ہیں, اور بعض جو دکھتے بھی نہیں, جیسا کہ میں بتایا نماز میں نہیں نظر آتے. ہم تو بعض لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں, انہوں ہمارے کو بھٹکا رہے ہیں بلکہ ہم سمجھ آتے, لیکن بعض تو ایسے آتے جو خالی ہمارے دل میں ایسا آتی بات, کون بولے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ وسوسہ آ رہی نہیں, ایسا نہیں ایسا کرو, ایسا نہیں ایسا کرو, ایسا نہیں ایسا کرو. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں بولے. وہ یہ وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. بس دکھنے میں تو انسان رہتے, وہ ان کا ایک سر, 2 ہاتھ, 2 پیر رہتے, مگر وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں. یا وہ جنات کی بات سنتے سنتے, جیسا کہ کوئی برا آدمی ہے, برائی کی طرف راغب ہوتے ہوتے انہیں اتنا برا ہو جاتا کہ اس کو دیکھتے ہی بولتے دیکھو یہ برائی کی مورت ہے, ان کے سر کے نکو بنو, ان کے گھر کو نکو جاؤ, ان کے پاس نکو جاؤ. آپ یہ بے شمار وقت سنے ہوں گے. کون ہے صاحب وہ؟ شیطان نما دکھ رہے ہیں تو انسان کے سر کے, مگر ہے وہ شیطان. تو ہم کو جو ہے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بیٹے یہاں ہمارے صورتیں تکمیل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے اسے کوشچن آنسر اور انوٹیشن کی طرف کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.